السلام علیکم۔ سیف الملوک جھیل کو دی گارڈن کی جانب سے پاکستان کا 5واں خوبصورت تفریح مقام قرار دیا ہے اور اسے زمین پر جنت کہا ہے۔ ملکہ پربت کے اونچے اور برف سے ڈھکے پہاڑوں کی آغوش میں واقع نیلے شفاف پانی کی یہ جھیل اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پاکستان اور غیر ملکی سیاحوں کے دلوں میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ یہ قدرتی جھیل پاکستان کے شمالی علاقے جات میں وادی کاغان نارائن میں واقع ہے اور یہ ضلع مانسہرہ خیبر پختونخوا کے شمال مشرقی علاقہ ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے زیادہ اونچائی پر واقع جھیل ہے۔ اس کی اونچائی سطح سمندر سے 10,578 فٹ اور 3,224 میٹر ہے۔ یہ جھیل ایک پیالے کی مانند ہے جس میں مختلف برفیلے پہاڑوں سے آنے والا پانی آ کر جمع ہوتا ہے۔ اس میں ٹراؤٹ مچھلیوں کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ ٹراؤٹ مچھلیوں کا شکار وادی کاغان میں مشہور ہے۔ سردیوں میں برف باری کی وجہ سے جھیل مکمل طور پر جم جاتی ہے۔ جون سے دسمبر تک سیاحوں کا جمع گفیر اس مقام کا رخ کرتا ہے۔ اس خوبصورت جگہ کا موسم دن کے وقت انتہائی خوشگوار ہوتا ہے۔ رات کے وقت درجہ حرارت کم ہو کر 3 ڈگری ہو جاتا ہے۔ جب بقیہ ملک میں گرمیاں عروج پر ہوتی ہیں تو کون ایسی جگہ پر جانا پسند نہیں کرے گا۔ ایڈونچر کے شوقین افراد کے لیے کشتی رانی کی سہولت بھی موجود ہے، لیکن سیاحوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب تک جھیل کی صحیح گہرائی کا کسی کو علم نہیں اور علاقہ دور دراز ہونے کی وجہ سے ریسکیو کی سہولت بھی موجود نہیں، لہٰذا کشتی رانی کرتے وقت اپنا خیال خود رکھیں۔ یہاں پر گھڑ سواری کی سہولت بھی موجود ہے جس سے مقامی افراد کا روزگار بھی چلتا ہے۔ پورے چاند کے وقت کیمپ لگانا کسی پریوں کی زمین میں بیٹھنے کے مترادف ہے۔ اس جھیل کے ساتھ جنات اور پریوں کی کہانیاں منسلک ہے جو یہاں کے مقامی لوگ خود اپنی زبانی بیان کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو اس جھیل سے منسلک شہزادہ سیف الملوک اور بدیع الجمال پری کی کہانی بتاؤں گی۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے یا افسانوی داستان، اس کے بارے میں ابھی کوئی حتمی رائے نہیں ہے۔ شہزادہ سیف الملوک مصر کے بادشاہ کا بیٹا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو دہلی کا شہزادہ بھی لکھا ہے۔ شہزادہ سیف الملوک کو مسلسل 7 راتیں خواب میں ایک پری کا دیدار ہوتا رہا۔ اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے کئی نجومیوں سے رابطہ کیا، لیکن کوئی بھی اس کو خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ آخرکار ایک نجومی نے شہزادے کو اس کے خواب کی تعبیر کچھ یوں بتائی کہ جو پری تمہارے خواب میں آتی ہے وہ کوکاف کی پری ہے۔ کوکاف جنوں اور پریوں کا علاقہ ہے جہاں انسان کا جانا ناممکن ہے۔ اس نجومی نے شہزادے کو بتایا کہ وہ پری ہر 12 سال بعد جھیل سیف الملوک پر غسل کرنے آتی ہے۔ اس پری کا نام بدیع الجمال پری ہے۔ نجومی نے شہزادے کو کہا تمہیں ناران جانا ہوگا اور اس پری کا دیدار کرنے کے لیے 12 سال جھیل پر چلا کاٹنا ہوگا۔ پھر نجومی نے شہزادے کو ایک سلیمانی ٹوپی دی اور کہا کہ جب تم 12 سال چلا کاٹ لینا تو اس کے بعد یہ ٹوپی پہن لینا، تب تم جنات اور پریوں کو دیکھ سکو گے۔ شہزادے نے بغیر تاخیر کے ناران کے سفر پر نکل پڑا۔ کچھ عرصے بعد وہ ناران پہنچ گیا اور چلا کاٹنے لگا۔ 12 سال بعد شہزادے کو پریوں کے پروں کی پھڑپڑانے کی آواز سنائی دی تو اس نے غار سے باہر جا کر دیکھا تو بہت ساری پریاں جھیل پر اتر رہی تھی۔ سب پریوں نے لباس اتارا اور غسل کرنے لگی۔ شہزادے کو موقع مل گیا اور اس نے پری بدیع الجمال کا لباس اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ باقی پریاں وہاں سے چلی گئیں اور پری بدیع الجمال پر لباس نہ ہونے کی وجہ سے وہاں رہ گئی۔ پری نے شہزادے سے لباس مانگا لیکن شہزادے نے کہا ایک شرط پر لباس واپس کروں گا، پہلے مجھ سے شادی کرو، لیکن پری نے انکار کر دیا۔ پھر شہزادے نے اپنا تعارف کرایا کہ تم میرے خواب میں آتی تھی اور میں 12 سال سے تمہارے لیے چلا کاٹ رہا ہوں۔ یہ سب سن کر پری بھی شہزادے کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ جھیل کے ساتھ ایک اونچا پہاڑ ہے جس کا نام ملکہ پربت ہے۔ اس پہاڑ کو آج تک کوئی سیر نہیں کر سکا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ اس پہاڑ میں ایک دیو رہتا تھا، وہ بھی پری کا عاشق تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ ایک شہزادہ آیا ہے اور وہ پری کو ساتھ لے کر جائے گا، یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ دونوں کو مارنے کے لیے جھیل پر آ گیا۔ اس کے ڈر سے شہزادہ اور پری دونوں جان بچانے کے لیے ناران کی طرف بھاگے۔ دیو غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے جھیل کا بند توڑ دیا جس سے سارے علاقے میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ شہزادہ اور پری نے سیلاب سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ وہ غار آج بھی ناران کے بازار میں موجود ہے جہاں لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سیلاب میں غرق ہو گئے تھے
اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ آج بھی غار میں زندہ ہیں۔